آیت 185 سے پڑھیں گے۔ کل ہم نے 184 تک پڑھی تھی اور یہ تھوڑے سے ہنٹس بورڈ پر آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے تو آیت نمبر 185 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ ولله ملك السماوات والأرض واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 185 ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کل نفس، کل نفس یعنی ہر جان ذائقۃ الموت، چکھنے والی ہے موت کو۔ انما کلمہ حصر ہے کہ فیکٹ آف دا میٹر از، اصل بات تو وفونا، وفا سے ہے، پورے پورے دیے جاؤ گے۔ اجورہم، اجور اجر کی جمع ہے، اجر اپنے یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی دنیا میں جو بھی تم نے اعمال کیے ہیں اچھے یا برے، ان کا تم روز قیامت پورا پورا اجر پاؤ گے۔ اور آگے اصل کامیابی کا راز کہہ لیں یا پیمانہ وہ بتا دیا کہ فمن زحزح عن النار، فمن پھر جو کوئی زحزح بچا لیا گیا عن النار آگ سے، وادخل الجنت اور داخل کیا گیا الجنت جنت میں، تو فقد فاز تو بے شک وہ کامیاب ہوا، وہ کامیاب ہوا۔ دیکھیے یہی بورڈ پہ لکھا ہے نا، موت کا مزہ ہر شخص نے چکھنا ہے، تو جو دوزخ سے دور رکھا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ ہے اصل کامیاب۔ اب رہا یہ دنیا، تو کہا بس یہ دھوکے کا ہی سامان ہے، دھوکے کا ہی فائدہ اٹھانا ہے۔ ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ حیات الدنیا یعنی دنیا کی زندگی، الا سوائے متاع الغرور،
متاع ایکچولی عربی میں فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں. تمتع اسی سے ہے نا, حج تمتع, فائدہ اٹھاتے ہیں آپ, ہے نا. ایک احرام میں عمرہ بھی کر لیا, حج بھی کر لیا, تو حج تمتع وہی ہے. تو سامان بھی اس سے فائدہ ہی اٹھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سامان سارے پیدا کیے ہیں زندگی کے لیے. تو غرور دھوکے کا سامان, دھوکے کا یہ فائدہ اٹھانا ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اس چیز کو یاد رکھو, ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو جو شخص دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کیا جائے وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سودا ہے. یہ بات جو ہے کہی گئی. ہاں نہیں, واقعی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایگزیکٹ یہ بالکل اسی میں ہے. ہمیں اسی طرح جو ہے نا پریورٹیز رکھنی چاہیے. اصل جو ہے نا وہ زندگی آخرت کی ہے. اللہ اکبر, بالکل. اچھا دیکھیے, دو چیزیں ہیں نا, حق ہے اور اس کا اپوزٹ باطل ہے. اچھا, دنیا میں نعمتیں بہت زیادہ خوب مزے میں ہیں. تو یہ برسر حق ہونے کا ثبوت نہیں. اچھا, اب اس کے مقابلے میں دیکھو, مصائب, مشکلات, پریشانیاں, مصائب میں مبتلا ہے, تو یہ برسر باطل ہونے کا ثبوت نہیں. یہ بھی ایک بڑی عام چیز ہے. وعلیکم السلام. کیونکہ یہ نعمتیں زیادہ ہونی یا مصائب ہونے, یہ دونوں ہی ٹیسٹس ہیں, امتحان ہیں. امتحان کے یہ نقشے ہیں, یہ امتحان, آزمائش کہہ لیں. یہ کوئی انجام کی علامتیں نہیں ہیں. ہاں, یہ نعمتیں اور یہ جو ہے نا انجام کی علامتیں نہیں ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں, اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے. ہر حال میں خوش رہنا چاہیے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اچھا دیکھیے, یہ ایک میسیج ہے نا جی. تو یعنی یہ جو موجودہ دنیا ہے اس میں کسی کا ترقی کرنا یا ناکام ہو جانا حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک ہی سطح کی چیزیں ہیں. اچھا, اور جو ہے دیکھیں, آدمی دنیا کی طرف دوڑے اور آخرت سے بے پرواہ ہو جائے تو یہ گمراہی ہے. یہ گمراہی ہے. آخرت سے غافل ہونا نا, بالکل ہی پرواہ نہیں کرنا, یہ گمراہی ہے.
دنیا میں بدعمالیاں کرے، برے کام کرے اپنی خواہشات کے مطابق، اور وہ اللہ اور رسول معاذ اللہ ہے ان کے ساتھ منسوب بھی کر دے کہ ہاں اس طرح ہی اللہ نے کہا ہے. اب یہ گمراہی پر ڈھٹائی ہے، کام بھی غلط، اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کہہ دینا کہ یہ اسی طرح کہا گیا ہے. ہاں، تیسرا بھی ایک کیٹیگری ہے، وہ یہ کہ کام اچھے کیے نہیں ہوتے اور یہ وشفل تھنکنگ ہوتی ہے ہمارے کھاتے میں پڑ جائے، ہماری تعریف ہو جائے، وہ جو یہ اس میں ہے ایک ابھی بتاتے ہیں. تو یہ دیکھیں اب یہ 185 میں اللہ اکبر. ہاں تو اچھا، آیت کا معنی سامنے آ گئے کہ یہ جو بھی دنیا میں آیا ہے ہر جاندار کو موت جو ہے یہ اٹل ہے، ایک چیز ہو گئی. اور جب قیامت کا دن آئے گا اس دن بالکل انصاف ہوگا، جو دنیا میں اعمال کیے ہیں اس کا پورا جو ہے نا وہ بدلہ مل جائے گا. اور پھر یہ کامیابی کا اصل معیار بتا دیا وہ قیامت کے روز کہ آگ سے بچا لیا گیا ہے نا، اور وہ اسے جنت میں داخل کر دیا گیا. تو وہ اصل میں کامیاب ہے نا جی. اللہ اکبر. کل نفس ذائقۃ الموت، موت اور پھر یوم القیامہ، اس کے بعد یوم القیامہ ہے، اجورکم یوم القیامہ. یہ بھی کہا گیا کہ من ماتا ہے جو مر گیا فقط قامت قیامتہ، تو اس کی قیامت تو وقوع پذیر ہو گئی، اس کے لیے وہی قیامت ہے، وہ تو چلا گیا نا اس دنیا سے، اس کا تو ٹائم پیریڈ ختم اعمال کرنے کا. تو اچھا، موت کا تو کسی کو کچھ نہیں پتہ نا، تو بس یہی خیال میں ہر وقت رہنا چاہیے کہ اس کے لیے تو قیامت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت بلاوا آ جائے، کوئی وقت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی عمر سے تعلق ہے نہ کوئی صحت سے تعلق ہے. نہیں، یہ تو آپ مشاہدے میں بھی دیکھتے ہیں، بڑے بڑے صحت مند ہیں آپس میں پھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یار وہ تو یعنی بالکل صحت مند تھا، ملاقات ہوئی، چل پھر رہا تھا، تو اللہ نے بلا لیا. تو موت انسرٹن ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو اس میں میسج کیا ہوا؟ اس میں میسج یہ ہوا کہ بجائے بندہ یہ سوچے کہ جی ایک خاص وقت پر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں گے، اچھے کاموں کے لیے کر دیں گے، اور بس اللہ ہی اللہ کرنا ہے اور کوئی وہ نہیں کرنا، تو ہو نوز کہ وہ وقت آئے گا یا نہیں آئے گا، ہے نا جی. ہر وقت جو ہے نا یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کے احکام پر عمل ہو، نیکی کے اعمال ہوں اس سے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت بلاوا ہو جائے. ایک یہ اس میں میسج ہے نا جی. تو یہ ایک آیت میں اگر اور غور کریں تو یعنی چار چیزیں ہیں، چار چیزیں اس میں سامنے آ گئی. نمبر 1 کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، ایک چیز آ گئی. دوسرا، یوم قیامت ہر عمل کا اچھا ہے یا برا ہے جو دنیا میں کیا ہے نا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، یہ کلیئر ہونا چاہیے. مختلف انداز سے یہ بات قرآن میں کہی گئی. تیسرا جو ہے وہ اصل کامیابی کا بتا دیا، کہا اصل کامیاب وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا، جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور ہو گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اللہ اکبر. چوتھی چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ یہ جو دنیا کا وقت ہم گزارنے ہیں نا، یہ دنیا کی زندگی، یہ سامان فریب ہے.
تو یہ اس فریب سے جو دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب ہے، جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام اور نامراد ہے۔ ہر آیت میں بڑے میسج پیغام ہوتے ہیں، جتنا آپ غور کریں، اور وہ ہماری وہ اصلاح ہی کے لیے ہوتے ہیں، ہے نا جی ہماری۔ اچھا، اور بھی اس میں ذرا جو پہلے دو لفظ ہیں اس پر غور کریں، کل نفس، ہر جان، کل نفس میں جو یہ کفار، منافقین، منکرین ہیں، ان کے لیے انذار ہے، کل نفس، کوئی نہیں بچے گا، ان کے لیے یہ وارننگ، تنبیہ اس میں۔ اور کل نفس جو بڑے تقوی کی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے اس میں پیغام تسکین بھی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے فضل سے وہاں پر بیش بہا اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا، یہ بھی ہے اس میں، اللہ کی نعمتوں سے، اللہ اکبر، نا جی۔ تو یہ آیت جو ہے 185 تھی۔ 186 یہ دیکھیے، یہ لکھا ہوا ہے تم ضرور آزمائے جاؤ گے، یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ موضوع آیا ہے، سورہ بقرہ میں، اور یہ بھی آزمائش ہے، یہ کفار سے بڑی اذیت ناک تکلیف دہ باتیں سنو گے، ہے نا جی۔ اس پر اللہ نے کیا کہا کہ ریٹیلیٹ نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا ہے، صبر، یہ بھی پہ ہے پیغام، ہے نا جی۔ تو 186 ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لَتُبْلَوُنَّ ابتلا سے ہے، ابتلا کا ہوتا ہے آزمانا، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے، جو الفاظ اس پیٹرن پر آتے ہیں نا کہ شروع میں لام اور اس کے تقریباً آخر میں نون ثقیلہ کہتے ہیں شاید، یہ لازمن کا معنی دیتا ہے، اس میں سٹریس بہت زیادہ، بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، لَتُسْأَلُنَّ، لَيُنْبَذَنَّ، سارے اسی پر ہے، لام اور نون ثقیلہ۔ تو دیکھیں اس میں ابتلا سے ہے نا، شروع میں لام اور پھر نون شد والا، لَتُبْلَوُنَّ یعنی لازمن، ضرور ضرور تم آزمائے جاؤ گے، کن چیزوں میں؟ فی اموالکم وانفسکم، فی اموالکم اپنے مالوں میں ٹیسٹ ہوگا، آزمائے جاؤ گے، وہ انفسکم نفس کی جمع اور جانوں میں، یہ آپ کو علم ہوگا کہ سورہ بقرہ کی آیت 155، 155 یہی موضوع ہے، وہاں پر ہے آیت میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لازماً ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ڈر سے، سورہ بقرہ میں، وَالْجُوعِ بھوک سے آزمائیں گے، وَالنَّقْصِ مِّنْ أَمْوَالِ، مال میں کمی، ہے نا جی، وَالْأَنفُسِ جانوں کے، بیماری آ گئی تمہارے نیئر اینڈ ڈیئر، چلے گئے دنیا سے، وَالثَّمَرَاتِ پھل یعنی پیداوار، یہ ساری آزمائش ہوگی، ہے نا۔ اور اس میں جو لفظ ہے یہ وَلَتَسْمَعُنَّ، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی لام اور نون شد والا، نون ثقیلہ، وَلَتَسْمَعُنَّ، یہ کیا ہے؟ یہ سماعت سے لفظ ہے، سماعت نہیں ہوتا سننا، سامعین، تو وَلَتَسْمَعُنَّ ضرور سنو گے، یعنی تم ضرور سنو گے کفار اور ان سے یہ باتیں، ہے نا، وَلَتَسْمَعُنَّ، یہ جیسا کہ ہم قرآن میں بہت سی آیات میں آتا ہے نا، یہ کفار اور مشرکین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
کہ کبھی وہ مجنوں کہہ دیتے، کبھی شاعر ہے، یہ قرآن کی ایسی آیات ہیں کفار، اللہ اکبر. کبھی کہتے جی ساحر ہوتا ہے نا جادو. یہ سب تکلیف دہ باتیں ہیں نا، یعنی ان کی اصلاح کے لیے پیغام بھیجا جا رہا ہے. وہ کوئی تم سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے، کچھ مانگتے تھوڑی ہیں. جتنے رسول پیغمبر آئے ہیں کوئی اجرت تھوڑی مانگتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یار عذاب سے بچ جائیں، سزا سے بچ جائیں اور زندگی اچھی گزرے. اگر شرک سے بچا رہے ہیں یا وہ اخلاقی جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں، سب مقصد یہی ہوتا ہے کہ اچھا ہو جائے. اس پر ایسی باتیں کہنا کہ جی یہ مجنوں ہیں، شاعر ہیں، تو بس وہی کہ جی وہ باپ دادا کے ڈگر پر ہیں تو ہم نے تو کئی معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں ایک ہی رکھو. مطلب مختلف انداز سے ہیں. کہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے مفادات پہ آنچ آ جائے گی تو وہ یہ اس انداز سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں. یہ کہا ہے کہ تم ضرور سنو گے ان سے. اس قسم کی باتیں ہیں نا، یہ لکھا ہوا ہے نا، تکلیف دہ باتیں. تو یہ ہے وَلَتَسْمَعُنَّ، لازماً ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جن کو کتابیں دی گئی ہیں. تو زیادہ تر یہ یہود و نصارہ یہی ایسا کرتے تھے، من قبلکم، تم سے قبل. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جو شرک کرتے ہیں. دیکھیں 3 گروہ تھے نا جب یہ قرآن نازل ہوا، تو 3 مین گروپس تھے، یہود، نصارہ اور یہ قریش کفار مکہ. تو تینوں آ گئے نا، اہل کتاب میں یہود و نصارہ آ گئے، اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اس میں مشرکین آ گئے. تو یہی اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. اور وہ جو لفظ ہے وَلَتَسْمَعُنَّ، اس کے ساتھ آ گیا اذن کثیرہ. اردو کا لفظ ہے اذن، اذیت نہیں ہوتی، اذیت تکلیف، اور تکلیف بھی کثیرہ، بہت زیادہ تکلیف کی چیزیں سنو گے. تو فرمایا کہ اچھا دیکھیں یہ اس پر حکم کیا دیا، وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کا کہا. یہ نہیں کہا کہ تم نے بھی مشتعل ہو جانا ہے اور ان کو ایسے. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم نے صبر کیا، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ عزم الامور ہیں ہمت کے کاموں میں سے ہیں. عزم ارادہ پکا ہے، ہمت، اور امور امر کی جمع ہے کاموں میں. تو ظاہر ہے یہ اس لیے کہا گیا کہ ایک فطری چیز تو یہ ہے نا کہ انسان کو بھی ایسی باتوں پر غصہ آتا ہے، اور اس پر قابو پانا یہ عزم الامور ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ مسلمانوں تمہیں ضرور مال اور جان کی آزمائش میں ڈالا جائے گا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہیں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین کی جانب سے بڑی اذیت دینے والی اذن کثیرہ، تکلیف دہ باتیں بھی سننی پڑیں گی. لیکن اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو یہ کام یقیناً بڑے حوصلے کے ہیں، ہے نا جی. اللہ اکبر. دیکھیں یہ موضوع اور بھی بہت سی جگہ آیا ہے، جیسے سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل میں بھی ہے یہ. سورہ مزمل 73 نمبر ہے، اس کی آیت 10. یہ مزمل، اور الحجر میں بھی ہے 15، اس کی آیت 97 ہے. یہ ہے سورہ الحجر. یہ دونوں آیات میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو سورہ مزمل میں ہیں. یہی موضوع ہے. کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اللہ اکبر ہے. وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، ان کی باتوں پر. اور کہا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دیجئے انہیں ہجرًا جمیلا،
یعنی بڑے اچھے طریقے سے چھوڑ دینا، یعنی بڑی وزاداری کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے، یہ نہیں کہ غصے سے اور ڈانٹ ڈپٹ سے، حجرن جمیلہ، ہجرت ہے نا چھوڑ دینا، ہجرت سے ہے نا لفظ چھوڑ دینا، اللہ اکبر ہے ان کی ان باتوں پر۔ اچھا سورہ ہجر میں یہ جو ہے 1597 اس میں فرمایا کہ ہمارے سب علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں اور اس سے یقیناً دل جو ہے نا تنگ ہوتا ہے ایسی باتیں سن کر، لیکن وہاں بھی صبر ہی کا کہا گیا، کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، کوئی شک نہیں کہ ہم جانتے ہیں، إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، بما یقولون، جو وہ کرتے ہیں باتیں، اللہ اکبر، کیونکہ وہ ایک فطری رد عمل ہے ایسی باتیں سن کر، تو یہ وہاں جو ہے نا وہ فرمایا۔ یہ جو ہے کہ تکلیف دہ باتیں اور صبر کرو، ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جا رہے تھے، عیادت کن کی؟ سعد بن عبادہ، وہ بنی حارث بنی خزرج کا قبیلہ، وہاں پہ نا عیادت کے لیے، تو اپنی شاید اونٹنی پر سوار تھے، ہیں راستے میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے یہ سارے کٹھے، مشرک، یہود اور عبداللہ بن ابی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت تک اس نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، بعد میں تو اس نے اسلام کا اظہار کر دیا، دل سے بے شک نہ مانا، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن اس نے زبان سے بھی نہیں کیا تھا، انہی کے ساتھ تھا۔ اچھا آپ کی سواری سے نا وہ گرد ڈسٹ اٹھا، تو اس پر نا انہوں نے بڑی بیہودہ الٹی سیدھے باتیں کی، ناگواری کا جیسے اظہار ہوتا ہے نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، اپنے سواری سے اترے اور انہیں تھوڑا سا سمجھایا، بٹھایا اور جو ہے نا قبول اسلام کی بھی دعوت دی، لیکن وہ اس نے ایسے وہ گستاخانہ کلمات استعمال کیے اس بات پر، تو وہ مسلمان بھی تھے، تو وہ آپس میں لڑائی ہونے والی تھی، مسلمانوں نے یقیناً اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا تھا تو جھگڑا، لیکن آپ نے بڑے تحمل سے ان سب کو خاموش کرا دیا۔ اچھا پھر آگے چلے گئے آپ عیادت پہ نا، تو حضرت سعد جن کی عیادت کے لیے جا رہے تھے وہاں یہ جا کے واقعہ سنایا کہ میں تمہاری عیادت کے لیے آ رہا تھا، تو راستے میں اس طرح ہوا، تو بڑی غلط باتیں منہ سے، اور پھر وہ جھگڑنے لگے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کیونکہ عبداللہ بن ابی سب سے آگے تھے نا یہ باتیں ایسی کرنے جیسے دل دکھتا ہے نا، تو کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، انہوں نے بتایا حضرت صاحب نے نا، عبداللہ بن ابی، مدینہ کو اس کو بنایا جا رہا تھا، تو اب آپ آ گئے تو اس کا جو سارا خواب تھا نا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا، تو اب اس کے سینے میں نا بغض و عناد جیسے پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ آتے تو میں تو بن گیا تھا ان کا۔ ہاں بالکل تیاری تھی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی کہا جاتا ہے وہ بالکل تیاری تھی، تو وہ اس کے کیے کرائے پر جو ہے نا وہ پانی پھر گیا، تو پھر ظاہر ہے وہ سینے میں تو ایسے پھر وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کا اظہار ہوتا ہے ایسی باتوں سے، غلط جو تان اور طنز، تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ وجہ ہے کہ آپ کا آنا بڑا ناگوار اور اسے صدمہ سا ہوا ہے، اس لیے اس نے ایسا بولا۔ یہ ایک واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہ ہو گیا 186 بھی آپ دیکھیں نا، یہ ہو گیا موت کا مزہ، یہ آزمائے جاؤ گے تکلیف دہ باتیں ہیں،
187 میں یہ عہد لیا ان سے. یہ عہد ود ان انورٹڈ کاماز ہے کہ لوگوں پر واضح کرنا اور چھپانا نہیں ہے, کتمان نہیں کرنا ہے نا جی. تو 187 آیت ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. وَإِذْ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق عہد کو کہتے ہیں. کن سے لیا؟ الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں سے جنہیں کتاب بھی دی گئی تھی, یعنی یہود و نصارہ سے. کیا عہد لیا؟ عہد یہ تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. یہ عہد تھا, 4 الفاظ میں ہے. لَتُبَيِّنُنَّهُ یہ بین سے ہے, واضح کرنا ہے, بینات. مبین قرآن مبین کہتے ہیں نا, واضح کتاب. یہ وہی روٹ ورڈ ہے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ لازماً. دیکھ رہے ہیں آپ اس میں بھی لام اور وہ ہے نون شد والا, تو لازماً کے معنی آ گئے کہ ضرور تم بیان کرو گے کھول کر, بین واضح کر کے. کن کے سامنے؟ للناسی لوگوں کے. ولا تکتمونہ کتما ہوتا ہے نا چھپانا, کتمان حق. ولا اور نہیں تکتمونہ تم چھپاؤ گے اسے. یہ ایگریمنٹ تھا, تو ایگریمنٹ پہ عمل نہیں کیا. آگے ہے فنبذوہ. نبذہ ہوتا ہے ٹو تھرو آؤٹ, پھینک دینا, نبذہ نون بازا. فنبذوہ تو انہوں نے پھینک دیا, یعنی اس عہد کو وراء پیچھے, ظہورہم اپنے پیٹھوں کے, جسے کہتے ہیں نا پس پش ڈال دینا اور پرواہ نہ کرنا. کیوں کیا ایسا؟ واشتروا بہ ثمنا قلیلا, چھوٹی سی یعنی دنیاوی فائدے کے لیے. واشتروا اور بیچ ڈالا اس عہد کو, بہی اس کے ذریعے, ثمناً قیمت کو کہتے ہیں, قلیلا تھوڑی سی, تھوڑے سے مال کی خاطر جو ہے وہ اس عہد کی پاسداری نہ کی اپنے ذاتی مفاد کے لیے. اور کہا فبئس ما یشترون, اور یہ بہت ہی برا ہے جو وہ یشترون وہ یہ خریدتے ہیں, ہے نا جی. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ جب اللہ نے اہل کتاب سے اس بات کا عہد لیا کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو ٹھیک ٹھیک بیان کرنا, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, اور اس کی دیکھو کوئی بات کو چھپانا نہ, مگر انہوں نے اس حکم پر عمل نہیں کیا, اس عہد کو پس پش ڈال دیا, اور اس کے بدلے میں دنیا کا حقیر مال جو ہے نا وہ حاصل کرنے لگے. تو کہا فبئس, تو کہا کہ فبئس